بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الثانی والسبعون 72واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ کتاب کا لاسٹ اور آخری سبق ہے، اور یہ کتاب 72 اسباق پر مکمل ہو جاتی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ قواعد ترکیب کا بیان، اس کے اندر ترکیب کے قواعد اور بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا قاعدہ ایک ہے ترکیب کا، فرماتے ہیں پہلا اسم بظاہر نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے، یعنی پہلا اسم بظاہر نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے۔ جیسے الحمدللہ علی نعمائہ، تمام تعریف اللہ کے لیے اس کی نعمتوں پر۔ یہاں نعمہ یہ جو ہے اس میں ظاہر نکرہ ہے، بظاہر نکرہ ہے، اور ہی ضمیر یہ جو ہے دوسرا معرفہ ہے۔ ہی ضمیر جو ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو یہ نعمہ جو ہے اس میں ظاہر مضاف بنے گا، اور ہی ضمیر جو معرفہ ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گی۔ اسی طرح والصلاۃ علی سید الانبیاء، درود و سلام ہو انبیاء کے سردار پر۔ یہاں سید پہلا اسم نکرہ ہے اور دوسرا الانبیاء یہ الف لام داخل ہے، معرب باللام ہے، معرفہ ہے، تو پہلے سید کو مضاف بنائیں گے اور دوسرا الانبیاء یہ مضاف الیہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اور مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، جیسے وعلی آلہ المجتبی، اور ان کے پاکیزہ اور ان کی بزرگیدہ مقرب معظم آل پر۔ یہاں جو ہے یہ مجتبی یہ جو ہے صفت ہے آل کی، اور یہ آل ہی ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، اور مجتبی یہ صفت ہے آل کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو یہاں آل مضاف ہے اور ہی ضمیر یہ مضاف الیہ، اور المجتبی یہ صفت ہے اس آل مضاف کی، تو مضاف الیہ کے بعد جو آ رہا المجتبی وہ آل مضاف کی صفت بنے گا۔ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 2، دو اسم تعریف، تنکیر اور اعراب وغیرہ میں برابر ہوں یا نکرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے تو پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم یا جملہ صفت بنتا ہے۔ دو اسم تعریف و تنکیر اور اعراب وغیرہ میں برابر ہوں، اتنا دیکھ لیں۔ پہلے اس کو مثال کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر لفظ اللہ کلمہ جلالت یہ معرفہ ہے، اور اس کے بعد دو اسم آ رہے ہیں الرحمن اور الرحیم، اور معرفہ ہیں دونوں، اور دونوں اس کے بعد آ رہے ہیں، اور یہ دونوں اعراب وغیرہ میں دونوں برابر ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ کو ہم بنائیں گے موصوف، اور الرحمن صفت اول اور الرحیم اس کی صفت ثانی ہوگی۔ تو یہ دونوں پہلا اسم موصوف یہ ہوگا اور معرفہ ہے، اس کے بعد آنے والے بھی اس کی صفت بن رہے ہیں۔ تو دو اسم تعریف، تنکیر اور اعراب وغیرہ میں برابر ہوں یا نکرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے تو اس کی مثال یہ آ رہی ہے۔ تو دو اسم تعریف میں برابر ہیں، الرحمن اور رحیم دونوں برابر ہیں، معرفہ ہیں، اور اعراب میں بھی برابر ہیں۔ تو اب اس سے پہلے جو اللہ آیا ہے یہ موصوف بنے گا، اور اس کے بعد یہ دونوں اس کی صفتیں بنیں گی۔ اور یا نکرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے تب بھی یہی صورت ہوگی، جیسے النوع الاول حروف تجر الاسم و تسمى حروفا جارتن،
یعنی پہلی قسم وہ حروف ہیں جو اسم کو جر کرتے ہیں اور ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ حروفن یہ پہلا اسم ہے اور یہ نکرہ ہے، یا نکرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے، یہ نکرہ اسم ہے حروفن اور اس کے بعد پورا یہ جملہ آ رہا ہے، تجر الاسم و تسمى حروفا جارہ، یہ پورا جملہ یہ صفت بنے گا حروفن کی، اور حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر اس کی خبر بنے گا النوع الاول کی۔ اب بیان فرماتے ہیں آگے قاعدہ نمبر 3، معرفہ کے بعد نکرہ یا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو معرفہ مبتدا اور بعد کا لفظ خبر بنتا ہے۔ معرفہ کے بعد نکرہ ہو یا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو معرفہ مبتدا اور بعد کا لفظ خبر بنتا ہے۔ پہلے مثال دیکھیں، معرفہ کے بعد نکرہ ہو، زید منطلقن، زید چلنے والا، یہ زید معرفہ ہے، علم ہے، اور منطلقن یہ اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ نکرہ ہے، تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ زید معرفہ جو مبتدا ہے اور منطلقن اس کی خبر ہے۔ اسی طرح ہی تدخل علی المبتدا والخبر، وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہیا جو ہے ضمیر معرفہ کی اقسام میں سے، تو یہ معرفہ کو ہم بنائیں گے مبتدا اور اس کے بعد یہ پورا جملہ آ رہا ہے۔ ہیا معرفہ کے بعد نکرہ یا جملہ آ جائے، نکرہ تو یہ آیا تھا، یا جملہ فعلیہ آ جائے۔ یہاں دیکھیں جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بھی کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ تو ہیا مبتدا معرفہ ہے اور تدخل علی المبتدا والخبر یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر بنے گا۔ دو مثالیں ہو گئیں۔ تیسری ہے کاننا ہیا للتشبیہ، کاننا وہ تشبیہ کے لیے، یہاں پر ہیا جو ہے یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جو ہے للتشبیہ یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، تو اب یا جملہ اسمیہ ہو، یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیا للتشبیہ، اب یہ ہیا کے بعد معرفہ کے بعد ہیا للتشبیہ آ رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ، اور تو اب یہ کہیں گے کہ معرفہ کے بعد آنے والا للتشبیہ یہ خبر بنے گا اسم کی، تو یہ پہلا معرفہ ہوا اور یہ للتشبیہ جار مجرور سے مل کر پھر اس کی خبر بنے گا۔ تو اس طرح سے ہوا زید منطلقون، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے، یا تدخل یا مبتدا تدخل علی المبتدا والخبر یہ ہے، اور اس کے بعد کاننا ہیا للتشبیہ، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاننا یہ معرفہ ہے اور ہیا للتشبیہ یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہو کر کے کاننا کی خبر ہے۔ تو معرفہ کے بعد نکرہ ہو یا معرفہ کے بعد جملہ فعلیہ ہو یا معرفہ کے بعد جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ ہے، یہاں یوں ہی کہہ لیں آپ یا للتشبیہ یہ پورا جملہ ہے اور یہ پورا جملہ ہو کر کاننا کی خبر بن رہا ہے۔ یہ 3 نمبر ہوئے۔ اب اس کے بعد نمبر 4 ہے ضمیر منفصل مبتدا خبر یا مفعول بنتی ہے۔ ضمیر منفصل مبتدا خبر یا مفعول بنتی ہے، جیسے ہیا للتمنی، ہیا ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے، ضمیر ہے منفصل ہے، صرف مرفوع کہیں یا ضمیر کہیں منفصل، یہ منفصل ہے، اب منفصل میں آ گیا، یہاں پر دونوں چیزیں آ گئی، منفصل ہے لیکن یہ مرفوع ہے، تو اب اس کو مبتدا بنائیں گے اور یہ للتمنی اس کی خبر بنے گی۔ اسی طرح زید ہوا، یہاں پر بھی ہوا ضمیر ہے اور منفصل ہے، تو یہاں زید جو ہے یہ مبتدا بنے گا اور ہوا اس کی خبر بنے گی۔ اور اسی طرح ایاک نعبد، یہاں پر ایاک ضمیر ہے اور ضمیر منصوب ہے، منصوب منفصل ہے، تو یہ نعبد فعل ہوگا اور ایاک جو ضمیر مقدم ہے یہ مفعول بنے گی۔ اس لیے انہوں نے ضمیر مطلق رکھا، چاہے وہ منفصل میں مرفوع منفصل ہو یا منصوب منفصل، تاکہ اس میں آ جائے۔ مرفوع تو بنے گی جو مرفوع ضمیر ہوگی یا تو مبتدا یا خبر بنے گی، تو ہیا ضمیر جو ہے یہ مرفوع ہے اور منفصل ہے تو یہاں مبتدا بن گئی، اور یہاں پر بھی مرفوع ہے تو یہاں خبر بن گئی، تو مرفوع ضمیر مبتدا یا خبر بنے گی اور منصوب جو ہے مفعول بن رہی ہے، تو ایاک یہ ضمیر منصوب ہے اور منفصل ہے جو خبر بن رہی ہے۔ اور ضمیر متصل کیا بنتی ہے؟ اب ضمیر متصل میں بھی 2 صورتیں ہو گئیں کہ ضمیر متصل چاہے وہ مرفوع ہو یا منصوب ہو۔ ضمیر متصل فاعل، نائب فاعل، مفعول
مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ، یہاں بلکہ کئی صورتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، حرف جر والی بھی آ جاتی ہے، ضمیر متصل، اب چاہے متصل میں مرفوع متصل ہو یا منصوب متصل ہو اور یا مجرور متصل ہو۔ مجرور متصل کی منفصل نہیں آتی، اس لیے ایک ہی صورت آتی ہے اس کی۔ تو اب دیکھیں، ضمیر متصل، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ، اور فعل ناقص یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے۔ مثال دیکھیں، انی کنتو نصرتو کا بمالی، بے شک میں نے تیری اپنے مال کے ذریعے مدد کی تھی۔ یہاں پہلے دیکھ لیں کہ یہاں ضمیر متصل ہے، تو یا انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہے، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آنے والی یہ اسم بن جائے گی اس کا، یا فعل ناقص کے ساتھ آ جائے تو تب بھی اسم بنتی ہے۔ تو کنتو میں جو کانا فعل ناقص ہے، اس کے ساتھ تو ضمیر ہے تو یہ فعل ناقص کا اسم بن جائے گی۔ فاعل بنتی ہے، اب فاعل والی مثال دیکھ لیں، نصرتو ضمیر متصل و فاعل بنتی ہے، تو ضمیر جو ہے تا ضمیر یہ متصل ہے تو یہ فاعل بنے گی، یا ضمیر متصل ہو تو مفعول بنتی ہے، جیسے کاف ضمیر دیکھ لیں تو یہ مفعول بنے گی۔ اور مجرور بحرف جر، یہاں با حرف جر ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ضمیر اس کے بعد آ رہی ہے یا ضمیر، یہ مجرور متصل بنے گی، یا مجرور بحرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو تو مال دیکھیں لیں، مال مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ، تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے، مضاف الیہ بن رہی ہے یا ضمیر مضاف الیہ، تو مجرور بھی آ گیا اس میں اور مضاف الیہ بھی آ گیا، بحرف جر کے ذریعے مجرور ہے اور مال مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ۔ ہاں، نائب فاعل کی صورت یہاں پر نکالیں آپ تو ضربتو جیسے مثال دیکھ لیں تو نائب فاعل تو ضمیر آ گئی تو وہاں تو ضمیر اس کا نائب فاعل بنے گی۔ تو یہ ہو گیا اس کے اندر۔ اب اس کے بعد نمبر 5 بیان فرما رہے، نمبر 5، اسم اشارہ کے بعد معرب باللام اسم ہو تو وہ صفت، بدل یا خبر بنتا ہے، نکرہ یا مضاف ہو تو وہ خبر بنتا ہے۔ اسم اشارہ کے بعد معرب باللام اسم ہو تو وہ صفت، بدل یا خبر بنتا ہے، نکرہ یا مضاف ہو تو وہ خبر بنتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے ذریعے دیکھیں، ھذا القلم اسم اشارہ ہے، اس کے بعد القلم معرب باللام واقع ہے تو اس کو ہم صفت بھی بنا سکتے ہیں، اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم خبر بھی بنا سکتے ہیں، تینوں صورتیں۔ اور نکرہ واقع ہو جائے، جیسے ھذی قطۃ، یہ بلی ہے، اب قطۃ ھذی اسم اشارہ کے بعد قطۃ یہ نکرہ واقع ہوا تو اب ایسی صورت میں یہ خبر بنتا ہے، اور اگر مضاف ہو تب بھی خبر بنتا ہے، جیسے ھذا کتابکم، کتاب یہ مضاف ہے کم ضمیر کی طرف اور اسم اشارہ کے بعد واقع ہے تو اب کتاب یہاں پر بھی خبر بنے گا اور یہاں پر بھی خبر بنے گا۔ لیکن جب معرب باللام ہو تو وہاں 3 صورتیں ہوتی ہیں، صفت، بدل یا خبر۔ اب فرماتے ہیں، اور مرکب اضافی کے بعد اسم اشارہ ہو تو اسم اشارہ مضاف کی صفت بنتا ہے۔ مرکب اضافی کے بعد اسم اشارہ ہو تو مضاف کی صفت بنتا ہے، جیسے اوپر پیچھے بیان کیا تھا کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو ایسے ہی یہاں پر دیکھیں، کتابکم ھذا، تمہاری یہ کتاب، تو یہ جو ہے ھذا کتاب مضاف ہے اور کم ضمیر مضاف الیہ، اور ھذا یہ جو ہے یہ صفت ہے کتاب مضاف کی۔ تو مرکب اضافی کے بعد اسم اشارہ ہو تو ھذا اسم اشارہ واقع ہو رہا ہے تو یہ اب کتاب کی صفت بنے گا۔ اب اس کے بعد نمبر 6 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، اسم موصول الذی وغیرہ اور موصول حرفی ان، انا، ان، ما اپنے صلہ کے ساتھ کلام کا جز، فاعل، مبتدا، خبر، مفعول، مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر وغیرہ بنتے ہیں۔ یہاں پر جو ہیں وہ مثالیں آپ کے سامنے صرف انا کی دی ہے اور ایک صرف ما کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس میں موصول کی فاعل بنے، اس میں موصول کے ساتھ مبتدا بنے یا خبر بنے یا مفعول بنے یا مضاف الیہ بنے یا مجرور بحرف جر، وہ مثالیں یہاں نہیں ہیں، ہم الگ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ سمجھ لیں۔ اس میں موصول حرفی اپنے صلے کے ساتھ فاعل بنتا ہے،
بلغنی انا زیدن عالم، مجھے زید کے عالم ہونے کی خبر پہنچی، یا انا موصول حرفی، زیدن اس کا اسم، عالم خبر، پورا جملہ ہو کر کے پھر بلغا کا فاعل بنے گا اور یا ضمیر متکلم مفعول بھی ہوگی۔ تو یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے انا موصول حرفی اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے بلغا کا کلام کا جز یعنی فاعل بنا، اور اس میں موصول وغیرہ اپنے یہ وغیرہ مل کر کے کیا کہتے ہیں کلام کا جز بنتے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا مل کر کے اس کا بلغا کا فاعل بنا۔ یہ فاعل کی مثال یہاں پیش کی ہے، قد یکون ما بعدہ داخلا فیما قبلہ، کبھی ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر ما کی مثال ہے، اور یہاں ما جو ہے یکونو کی خبر بن رہا ہے، یا یکونو کا اسم ہوگا اور ما بعدہ پورا جملہ اس کی خبر بنے گا۔ تو اس صورت میں یہ دو مثالیں اس کی یہاں پر پیش کی ہیں، آپ اس کی مزید مثالیں کتابوں سے تلاش کر لینا۔ لیکن اس میں موصول کی ہم آپ کے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں موصول الذی وغیرہ سے صورت میں مل کر کے فاعل بنے، جیسے مثال اس کی یوں ہوگی، فاعل بننے کی جاء الذی ہوا عالم، جاء الذی ہوا عالم، وہ آیا جو عالم ہے، جاء الذی عالم، وہ آیا جو عالم ہے۔ تو الذی اس میں موصول اور عالم یہ پھر اس کا صلہ موصول صلے سے مل کر کے فاعل جاء کا۔ اسی طرح اس میں موصول الذی اپنے موصول یا اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بنے، اس کی مثال یوں بنے گی، الذی جاء عالم، الذی جاء عالم، الذی مبتدا بن جائے گا، اور جاء عالم، الذی اس میں موصول، جاء فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مبتدا اور عالم خبر۔ یا جو ہے اس موصول اپنے صلے سے مل کر خبر بنے، جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم مبتدا اور من سلم المسلمون یہ پورا موصول صلے سے مل کر خبر بنے گا۔ یا اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مفعول بنے، جیسے قتلت الذین ظلموا، میں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں قتلت فعل تفاعل اور الذین ظلموا موصول صلے سے مل کر مفعول بنا۔ یا اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مضاف الیہ بنے، جیسے اکتب مضاف الیہ بنے، جیسے یا ربنا اہدینا الصراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارا ہدایت صراط الذین، صراط مضاف اور الذین انعمت علیہم، الذین اس میں موصول اور انعمت علیہم صلہ، موصول صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا صراط کا، یا ربنا اہدینا صراط الذین انعمت علیہم۔ یا مجرور بحرف جر ہو، جیسے اکتب کما علمتک الکتابۃ، اکتب کما علمتک الکتابۃ، کما یہ کاف ما اس میں موصول ہے اور کاف اس سے پہلے ہے، اکتب کما کاف حرف جر، ما اس میں موصول اور پورا جملہ صلہ موصول صلے سے مل کر مجرور کاف حرف جر کا۔ تو یہ ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب اس کے بعد آئیے سبق قاعدہ نمبر 7 بیان فرما رہے ہیں، ظرف اور جار مجرور اپنے متعلق محذوف کے اعتبار سے خبر، صفت اور حال وغیرہ بنتے ہیں۔ ظرف اور جار مجرور اپنے متعلق محذوف کے اعتبار سے خبر، صفت اور حال وغیرہ بنتے ہیں، جیسے السماء فوقنا، السماء آسمان ہمارے اوپر ہے، یہاں فوقنا یہ ظرف ہے، تو یہ یہاں پر السماء مبتدا اور فوقنا یہ خبر بن جائے گی اس کی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے زید علی السقف، زید چھت پر ہے، یہاں علی السقف یہ جار مجرور، اور جار مجرور اپنے متعلق سے اعتبار سے خبر بنتے ہیں، تو یہاں پر بھی خبر ہے۔ پہلی مثال ظرف خبر بننا ہے، دوسری مثال میں جار مجرور خبر بننا ہے۔ تیسری مثال رأیت نہرا تحت الشجرۃ، میں نے نہر کو درخت کے نیچے دیکھا، یہاں نہرن جو ہے موصوف ہے اور تحت الشجرۃ یہ ظرف ہے۔ کہا تھا کہ جار مجرور، ظرف اور جار مجرور متعلق محذوف کے اعتبار سے خبر بنتے ہیں، تو یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ یا صفت بنتے ہیں، تو ظرف یہاں تحت الشجرۃ یہ صفت بننا ہے نہرن کی۔ اور دوسری مثال اور پھر صفت کی دیکھیں، جب جار مجرور سے مل کر صفت بنے، رأیت کوکبا فی السماء، میں نے آسمان میں ستارہ دیکھا، یہاں کوکبا جو موصوف ہے اور جار مجرور سے مل کر کے یہ صفت بن رہا ہے کوکبا کی، مفعول پھر بنے گا۔
اب یا جار ظرف اور جار مجرور حال بنتے ہیں، ظرف اور جار مجرور حال بنتے ہیں، جیسے رأیت القمر بین السحابی، میں نے چاند کو آسمانوں کے بادل کے درمیان دیکھا۔ یہاں القمر جو ہے یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، یہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، اور بین السحاب یہ جو ہے اس کی یہ حال بن رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف ہے، اور یہ ظرف حال بن رہا ہے، تو اس کا اور پہلا والا ذوالحال ہے القمر۔ اسی طرح جار مجرور سے مل کر کے حال بنے، جیسے جا زید علی الفرسی، زید گھوڑے پر گھوڑے پر آیا، یہاں پر زید معرفہ ہے، ذوالحال ہے، اور علی الفرسی جار مجرور سے مل کر کے حال ہے، پھر اس کا فاعل ہے جا کا۔ نمبر 8، فعل مدح یا ضم میں یا تو فعل ما فاعل، جملہ فعلیہ خبر مقدم، اور مخصوص مبتدا مؤخر اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ بنتا ہے، یا فعل ما فاعل الگ جملہ فعلیہ بنتا ہے اور مخصوص مبتدا محذوف ہوا وغیرہ کی خبر، اور مبتدا خبر الگ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اتنا لمبا جملہ ہے، اس کے اندر ہم ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ فعل مدح یا ضم میں یا تو فعل ما فاعل جملہ فعلیہ خبر مقدم اور مخصوص مبتدا مؤخر، جیسے اس کو مثال میں دیکھیں، نعم الرجل زید، فعل مدح ہے نعمہ، اور الرجل اس کا فاعل بنے گا، فعل مدح فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر مقدم، اور اس کے بعد زید یہ مخصوص ہے جو مبتدا مؤخر، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ ایک صورت ہو گئی، یا فعل ما فاعل الگ جملہ فعلیہ بنتا ہے، جیسے نعم الرجل یہ فعل فاعل سے مل کر الگ جملہ فعلیہ، اور مخصوص جو ہے زیدن، نعم الرجل زیدن میں زیدن جو ہے یہ زیدن مخصوص مبتدا، اور اس کی جو ہے مبتدا محذوف نکلے گی، مخصوص اور مخصوص مبتدا محذوف ہوا وغیرہ کی خبر ہوگا، تو اب زیدن جو ہے یہ خبر بنے گا اور اس کی مبتدا محذوف ہوگی ہوا زیدن، یعنی نعم الرجل تو جملہ بن گیا جملہ فعلیہ، اور زیدن یہ ہے خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے ہوا، اور مبتدا خبر الگ جملہ اس میں بنتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں اس آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ پہلے تو نعم الرجل کو آپ چونکہ بنا لیں، اس کو فعل خبر مقدم بنا لیں، فعل فاعل سے مل کر خبر مقدم، اور زید کو مبتدا مؤخر۔ ایک صورت ہوگی یا فعل فاعل جملہ الگ جملہ فعلیہ، نعم الرجل زید، نعم الرجل فعل فاعل ہو گیا اور زید یہ خبر ہو جائے گا، اس کی مبتدا محذوف ہوگی ہوا۔ اسی طرح بیسا اور سامہ بھی کر لیں آپ، بیسا الرجل زید وغیرہ۔ نمبر 9، ما افعلہ میں ما بمعنی ایو شیء مبتدا، ما بمعنی ایو شیء مبتدا ہوگا، اور افعلہ افعلہ فعل، اور اس کے اندر فاعل اور ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، اور ما مبتدا کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ افعال تعجب میں سے ہے تو اس لیے افعال تعجب انشاء کی اقسام میں سے انشائیہ بنے گا۔ اور دوسرا اس کا جو صیغہ آتا ہے افعلہ اور افعل بھی، اور افعل بھی میں کیسے ترکیب کریں گے؟ افعل بھی افعل صیغہ امر بمعنی ماضی، اور با جو ہے اس میں یہ جو زائدہ ہے، با بھی میں با زائدہ، اور ہا ضمیر ہا فاعل، اور فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، تو فعلیہ انشائیہ بنے گا۔ یہ بھی افعال تعجب میں افعال تعجب کے دو صیغے افعلہ و افعل بھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 10، نمبر 10 فعل ناقص۔ فعل ناقص ما اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، جیسے کانا زید قائما، کانا فعل ناقص، زید اس کا اسم اور قائما اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فعل مقاربہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے، کیونکہ فعل مقاربہ یہ جو بھی انشاء کے اقسام میں سے ہی ہے۔ تو عسیٰ زید ان یقربا، افعال مقاربہ عسیٰ کادا قربا ہیں، تو اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ بنتا ہے، یہ جملہ انشائیہ بنتا ہے۔ اور اسم فعل مبتدا، اسم فعل مبتدا اپنے فاعل قائم مقام
خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بنتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے اسم فعل، جیسے اس کو مثال میں یوں سمجھیں، اسم فعل جیسے ہیہاتا زیدن، اب کہیں گے ہیہاتا جو ہے اسم فعل مبتدا، اور زیدن جو ہے قائم مقام فاعل ہے، جو قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ اسی طرح رویدہ زیدن میں بھی اسی طرح جملہ اسمیہ انشائیہ بناتے ہیں، تو رویدہ زیدن میں بھی جملہ اسمیہ انشائیہ بنے گا۔ تو اسم فعل جو ہے مبتدا اور اپنے بعد والا فاعل قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 11 شبہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول۔ یہ شبہ فعل اسم فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کو ہمیشہ اس کے مرفوع یعنی مرفوع ضمیر ہوگی مستتر یا اسم ظاہر کے ساتھ ملا کر ترکیب میں لیتے ہیں۔ ان کا جو شبہ فعل جو ہوتا ہے وہ ان کا جو فاعل رہتا ہے وہ اکثر و بیشتر پوشیدہ رہتا ہے، ترکیب میں لیتے ہیں۔ جیسے یوں مثال میں دیکھیں زیدن ضاربن، تو ضاربن اسم فاعل آیا اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر پھر خبر ہوگی زید مبتدا کی۔ اسی طرح دوسری مثال میں اسم مفعول لیں زیدن مضروبن، زید مارا گیا، تو یہاں اس میں مفعول ہے مضروبن اور اس کے اندر جو ضمیر ہے مرفوع ہے مستتر ہے، اور اس کا ہوا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر پھر خبر ہوگی زید مبتدا کی۔ یا جو صفت مشبہ بنے تو صفت مشبہ میں بھی ضمیر مرفوع مستتر ہو، جیسے زید حسن، زید خوبصورت ہے، اچھا ہے، تو حسن صفت مشبہ اور ہوا فعل اپنے صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر پھر خبر ہوگی زید مبتدا کی۔ اسی طرح اس میں تفضیل ہو، جیسے زید اضرب، زید زیادہ مارتا ہے، تو یہاں اضرب کے اندر جو ضمیر ہے وہ خود ترکیب میں مل کر کے پھر اس کی خبر بنے گی زید مبتدا کی۔ تو چاروں کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 12 لقب، مبدل منو اور علم بدل بنتا ہے، اور علم کے بعد آنے والا لفظ ابن جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو اور آخر میں آنے والا اسم منصوب دونوں علم کی صفت بنتے ہیں۔ لمبا جملہ ہے لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لقب مبدل منو اور علم بدل بنتا ہے، جیسے الفہ الشیخ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، یعنی اسے تعلیف فرمایا شیخ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے۔ یہ الشیخ جو ان کا یہ لقب ہے تو اس کو ہم بنائیں گے مبدل منو، الشیخ مبدل منو، اور اس کے بعد عبد القاہر یہ علم آ رہا ہے، نام ہے، تو یہ بدل بنے گا لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ سب سے پہلے الشیخ مبدل عبد القاہر موصوف اور علم کے بعد آنے والا لفظ ابن جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو اور آخر میں آنے والا اسم منصوب دونوں علم کی صفت بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبد القاہر موصوف بنے گا، بعد میں بنے گا یہ بدل، عبد القاہر موصوف ابن مضاف، اور پھر عبد الرحمانی موصوف، الجرجانی یہ صفت ہے اسم منصوب، اور جرجانی اسم منصوب، اور اب موصوف اپنی صفت سے الجرجانی اسم منصوب ہو ضمیر پوشیدہ فاعل نائب فاعل، اسم منصوب کا نائب فاعل بنتا ہے۔ اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوگی عبد الرحمن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا ابن مضاف کا، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے صفت ہوئی عبد القاہر موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر بدل ہوا الشیخ کا۔ تو علم بدل بنا، تو لیکن پورا کرنے کے بعد اس کو بدل بنائیں گے، الشیخ مبدل منو اور اب پورا بدل بن جائے گا۔ تو علم بدل بنتا ہے لیکن ایک اور علم کی طرف مضاف اور آخر میں منصوب دونوں علم کی صفت بنتے ہیں۔ دیکھیں یہاں دونوں علم کی صفت بنے، عبد القاہر موصوف اور یہ دونوں اس کی صفت بن کر پھر اس کا بعد میں بدل بنے الشیخ مبدل منو کا، شیخ مبدل منو اپنے بدل سے مل کر فاعل ہوا الفا فعل کا۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 13 متعدد کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہو تو تفصیل میں مذکور اشیاء کو 3 طرح پڑھنا جائز ہے۔ متعدد کوئی چیزیں ہوں اس کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہو تو تفصیل میں مذکور جو چیزیں ہوں گی اس کے بعد جو ذکر کی جائیں گی ان چیزوں کو 3 طرح سے اعراب میں پڑھنا جائز ہے۔ سب سے پہلے مبدل منہ کے مطابق، مثال میں ہم سمجھائیں گے اس کو، مبدل منہ کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسے
متعدد پر اعراب رہے گا وہ مبدل منہ بنے گا، اور ایسے ہی جو اس کے بعد چیز آ رہی ہے اس کو بھی ویسے ہی اعراب دیں۔ دوسرا مبتدا محذوف کی خبر، اور تیسرا مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوع، اور تیسرے اعنی فعل محذوف کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب۔ پہلی مثال تھی نظرت الی الرجلین زید و بکر، میں نے دو مردوں کی طرف دیکھا زید اور بکر۔ یہاں پر جو ہے الی الرجلین یہ متعدد ہے، اور اس کے بعد جو ہیں چند چیزیں آ رہی ہیں، تفصیل آ رہی ہے ان کی، دو مردوں کی، یعنی تفصیل کون ہے؟ وہ دو مردوں کی طرف دیکھا وہ زید اور بکر ہیں۔ تو ان پر سب سے پہلے اعراب جو ہے پہلا یہ پڑھ سکتے ہیں کہ مبدل منہ کے مطابق الرجلین مبدل منہ، اور یہ حالت جری میں ہے تو زیدن و بکرین جیسا اعراب ہے ایسے ہی اس کو پڑھیں گے، اور مبدل منہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بدل کا ہوتا ہے، لہذا زیدن و بکرین پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صورت ہوئی۔ دوسری مبتدا محذوف کی خبر مان لیں ان کو، تو اب یہاں پر اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو اب پڑھیں گے زیدن و بکرن، یعنی ہما زیدن و بکرن، تو ہما اس کی مبتدا مان لیں، مبتدا محذوف کی یہ خبر بن جائیں گے، اور ان کی مبتدا محذوف ہوگی ہما، یہ ہوگا مرفوع ہو جائیں گے زیدن و بکرن پڑھیں گے۔ تیسری اعنی فعل محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھیں، یعنی نظرت الی الرجلین میں نے دو مردوں کی طرف دیکھا، اعنی یعنی میری مراد زیدن و بکرن، تو اب زیدن نصب و بکرن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 14، قاعدہ وغیرہ سمجھانے کے لیے مثل، نحو وغیرہ سے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس میں نحو مثل کو مضاف اور مبتدا محذوف مثالہ کی خبر، مبتدا خبر کو جملہ اسمیہ خبریہ اور ما بعد پورے جملے کو مراد اللفظ کہہ کر مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو اب ہم کہیں گے کہ نحو یہ مضاف ہے اور مبتدا محذوف مثالہ کی خبر بنیں گے، نحو مضاف، اور اس کے بعد جملہ دیکھ لیں، جیسے آپ کی شرح تہذیب، شرح میت و عامل کے اندر جملے آتے ہیں، نحو مثل وغیرہ لیتا ہے، اس کے بعد قرآن کی آیت رہتی ہے، جیسے مثلا سمجھے نحو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو اب نحو مضاف بن جائے گا، اور یہ بعد والا جو ما اس کے بعد جو جملہ پورا آئے گا مراد اللفظ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کے یہ خبر بن جائے گا، اور اس کی جو ہوگی مبتدا محذوف ہوگی مثالہ، یعنی عبارت ہوگی مثالہ، مثالہ یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کی جو خبر ہوگی یہ نحو مضاف اور بعد والا مراد اللفظ مضاف الیہ سے مل کر کے خبر بنے گا، اور مبتدا اس کی محذوف ہوگی جو مثالہ ہوگی، مثالہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی خبر بن جائیں گے، یہ نحو اور بعد والا جملہ مل کر کے مضاف الیہ ہو کر کے خبر بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہو جائے گا، مثالہ مبتدا بن جائے گا اور یہ جملہ خبر بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 15، لفظ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اسے باسم ہی تعبیر کریں گے، ایک حرف پر مشتمل ہو تو اسم کی صورت میں تعبیر کریں گے، باسم ہی تعبیر کریں گے، ورنہ بے لفظی تعبیر کریں گے۔ جیسے ما نصرتہ میں ما، میں نے اس کی مدد نہیں کی، تو ما حرف نفی ہے اور نصرہ فعل ماضی ہے اور تا فاعل، ہا مفعول، تو یہاں دیکھیں اسے نہ کہ تو فاعل ہو مفعول، یہاں نصرتو میں جو ایک حرف پر مشتمل ہے تا پر، تو اب اس کو ہم تا پڑھیں گے، یعنی بے اسمی، یہ تا جو گویا کہ ایک اسم کی صورت بن جاتا ہے، تو اب یہاں اسم ہی کی صورت اس طرح پڑھنا ہے، اس کو تا کر کے، تو ایک حرف پر مشتمل ہے، اسی طرح ہو بھی ایک حرف پر مشتمل ہے، تو اس کو ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ہا، اور یہ صورت نہیں پڑھیں گے، اس کو تو نہیں پڑھیں گے، یہ صورت ہو جاتی ہے یہ نہیں، یہ اس بیس میں ہی تعبیر کریں گے۔ اور اگر ایک حرف پر مشتمل نہ ہو تو وہاں بے لفظی تعویل کرتے ہیں، یعنی جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے نصرتما فعلتما، تو جیسا لکھا ہوگا ویسے ہی پڑھیں گے، اور اگر ایک حرف پر مشتمل ہو تو اس کو بے عینی جیسا لکھا ویسا نہیں پڑھیں گے بلکہ بے اسم ہی تعبیر کریں گے، اور بے اسمی میں جو ہے وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ الف لگا کر کے، تو ایسے ہی نصرتو فعلتو، تو اس میں سب یہی پڑھیں گے، تو نہیں پڑھیں گے بلکہ تا پڑھیں گے،
اور اسی طرح فالتو میں تو نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے، ضربتا میں تا نہیں پڑھیں گے بلکہ تا پڑھیں گے۔ تو اگر ایک حرف سے زیادہ پر مشتمل ہو تو جیسا لکھا ہوگا ورنہ بین ہی لفظ پڑھیں گے۔ تو اب حاصل کلام نکلا کہ نصرتو میں جو تا ایک حرف ہے اس کو تو نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے، اور ہو یہ ہا ہے اس کو بھی ہا پڑھیں گے، نہ کہ تو پڑھیں گے، تو فاعل پڑھیں گے، اور نہ کہ ہو مفعول پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 16، اس میں استفہام یا شرط سے پہلے جار یا مضاف ہو تو یہ مجرور ہوگا۔ اس میں استفہام یا شرط سے پہلے جار یا مضاف ہو تو یہ مجرور ہوگا، جیسے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ اما اصل میں ان ما تھا، ان حرف جر تھا اور ما جو ہے اس میں استفہام ہے۔ تو اب اس میں استفہام یا شرط سے پہلے جار ہو تو ان حرف جر ہے اور ما اس میں استفہام ہے، تو اب ما اس میں استفہام ہے تو یہ مجرور ہو جائے گا، ما اس میں استفہام اور ان حرف جر اور ما مجرور، یہ صورت ہو گئی۔ یا اس میں استفہام سے پہلے جر نہ ہو بلکہ مضاف ہو، جیسے غلام من جا، کس کا غلام آیا، تو یہاں من اس میں استفہام ہے اور اس سے پہلے غلام ہے، تو غلام مضاف بنے گا اور من اس کا مضاف ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، مجرور ہو جائے گا، غلام من۔ تو اس سے پہلے غلام واقع ہوا جو مضاف ہے اور من اس میں استفہام، یہ مجرور، تو یہ مجرور ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہو گئیں، یہ تو اس میں استفہام کی صورت ہوئی، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو۔ اب یا شرط سے پہلے جار ہو یا مضاف ہو، شرط سے پہلے، جیسے بیمن تمرو امرو، جس کے پاس سے تم گزرو میں گزروں گا، تو یہاں من جو ہے یہ من حرف شرط ہے اور اس سے پہلے با حرف جر واقع ہے، تو من جو ہوگا یہ مجرور ہوگا۔ اسی طرح غلام من، یہاں من حرف شرط ہے، غلام من جس کے غلام کو تم خریدو گے میں خریدوں گا، یہاں غلام من، یہ من شرط ہے اور اس سے پہلے غلام مضاف واقع ہے، تو اب من جو ہوگا یہ مجرور ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں پیش کر دی گئیں۔ نمبر 17، اس میں استفہام یا اس میں شرط زمان یا مکان پر دلالت کرے تو مفعول فی بنے گا۔ اس میں استفہام یا اس میں شرط زمان یا مکان پر دلالت کرے تو مفعول فی بنے گا، جیسے متا ترجعو، متا ترجعو تم کب واپس ہوگے، یہ اس میں استفہام بھی ہے، سوالیہ جملے پر ہے، مشتمل ہے، اور لیکن یہ اس میں استفہام ہونے کے باوجود زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ متا مفعول فی بنے گا۔ اسی طرح اینہ تذہبو، اس میں استفہام ہے، اینہ تذہبو تم کہاں جاتے ہو، تو اینہ تذہبو، اینہ اس میں استفہام ہے، سوالیہ جملے پر مشتمل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں مکان پر دلالت کر رہا ہے، اس میں زمان پر دلالت کر رہا ہے، تم کہاں جاؤ گے، تو اب ایسی صورت میں یہ بھی جو ہوگا مفعول فی بنے گا، تو یہ مفعول فی بنے گا۔ یہ دونوں صورتیں ہو گئیں، اس میں استفہام زمان یا مکان پر دلالت کرے تو مفعول فی بنتے ہیں، تو متا بھی مفعول فی ہے اور اینہ بھی مفعول فی ہے۔ اب یا اس میں شرط بھی پہ ہو، اس میں استفہام یا اس میں شرط، یا اس میں شرط زمان یا مکان پر دلالت کرے، جیسے متا تسافر اسافر، جب تم سفر کرو گے میں سفر کروں گا، تو یہاں پر متا جو ہے یہ اس میں شرط ہے اور اس میں شرط ساتھ ہی ساتھ جو ہے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے متا یہ مفعول فی ہے۔ اسی طرح اینہ تقوم اقم، جہاں تم بیٹھو گے، یہاں تم کھڑے ہوگے میں بھی کھڑا ہوں گا، تو یہاں اینہ کو ہم یہاں سمجھ لیں کہ مکان ہے، کہاں تم جاؤ گے، اس طور پہ یہ زمان بھی لے سکتا ہے اور مکان بھی لے سکتے ہیں۔ اینہ تقوم اقم، جہاں تم کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا، تو یہاں اینہ اس میں شرط ہے اور یہ شرط ہونے کے باوجود یہ مکان پر دلالت کر رہا ہے، جہاں تم کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا، تو یہ اینہ مفعول فی بنے گا۔ نمبر 18، اس میں استفہام کے بعد نکرہ واقع ہو تو یہ مبتدا اور معرفہ واقع ہو تو یہ خبر بنتا ہے۔ اس میں استفہام کے بعد نکرہ واقع ہو تو یہ مبتدا اور معرفہ واقع ہو تو یہ خبر بنتا ہے، جیسے من صدیق لک، تمہارا دوست کون ہے،
تو من اس میں استفہام ہے اور اس کے بعد صدیقن یہ نکرہ واقع ہے، تو اب ایسی صورت میں من مبتدا بنے گا اور صدیقن لگ یہ اس کی خبر بنے گا۔ اور اسی طرح اس میں استفہام کے بعد معرفہ واقع ہو تو اب ایسی صورت میں یہ خبر بنے گا من، اور بعد والا اس کی مبتدا بنے گا۔ جیسے من بکر، اس میں استفہام معرفہ واقع ہو اور معرفہ واقع ہو اس میں استفہام کے بعد، تو یہ اس میں استفہام خبر بنے گا، تو من یہاں خبر ہے اور بکرن یہ معرفہ واقع ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو یہ دو مثالیں آپ کے سامنے مبتدا اور خبر کی بیان کی، اور اس میں شرط میں یہ صورت نہیں پائی جاتی، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کی ہے۔ اس میں شرط میں یہ صورت نہیں پائی جاتی کہ مبتدا بنائیں کب اور خبر بنائیں کب، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ نمبر 19، اس میں استفہام یا اس میں شرط کے بعد فعل لازم ہو تو یہ مبتدا بنے گا۔ اس میں استفہام یا اس میں شرط کے بعد فعل لازم ہو تو یہ مبتدا بنے گا۔ جیسے من قامہ، کون کھڑا ہوا، تو یہاں من جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، اور اس کے بعد جو قامہ یہ آ رہا ہے یہ فعل لازم ہے، فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ قامہ فعل لازم واقع ہو رہا ہے، تو من استفہام کے بعد جب فعل لازم ہو تو من مبتدا بنتا ہے، اور قامہ اس کی فعل جو واقع ہونے والا وہ خبر بنتا ہے، تو من مبتدا ہوگا اور ہی خبر ہوگا۔ یا اسی طرح اس میں شرط کے بعد فعل لازم ہو تو اس میں شرط جو ہوگا وہ مبتدا بنے گا اور اس کے بعد وہ خبر بنے گا۔ جیسے من یقم اقم معہ، تو یہاں من جو ہے یہ اس میں شرط ہے، اور اس کے بعد آنے والا یقم جو قامہ ہی والا ہے لیکن یہ مضارع ہے، تو اب ایسی صورت میں یقم جو بنے گا یہ اس کی خبر بنے گا کیونکہ یہ فعل لازم ہے، اور من جو ہے مبتدا بنے گا۔ یہ تو ہوا لازم کے تعلق سے کہ من کے بعد اگر آنے والا فعل لازم ہو تو من مبتدا بنتا ہے، اور اس کے بعد فعل لازم خبر بنتا ہے۔ اور اگر ان کے بعد آنے والا جو اس میں استفہام کے بعد مطلق اس میں استفہام تھا، تو یہاں مثال من کی آ گئی تھی، اور اگر اس میں استفہام کے بعد آنے والا فعل لازم نہ ہو بلکہ فعل متعدی ہو، اور اگر فعل متعدی ہو تو اسی پر فعل بھی واقع ہو رہا ہو، اور فعل بھی اسی پر واقع ہو رہا ہو تو یہ مفعول بہ بھی بنے گا۔ جیسے ایا قلم تشتری، کون سا قلم تم خریدو گے، ایا قلم، یا ایا جو ہے قلم یہ اس میں استفہام ہے، اور اس کے بعد جو واقع ہو رہا ہے تشتری یہ فعل اور فعل متعدی ہے، اور ایا قلم ہی پر واقع ہو رہا ہے، یعنی خریدنا تمہارا کس پر ہے، قلم خریدنا، تو اسی پر واقع ہو رہا ہے، لہذا یہ ایا قلم اس صورت میں یہ مبتدا نہیں بنے گا بلکہ یہ مفعول بھی بنے گا۔ ایا قلم مفعول بھی تشتری کا۔ اسی طرح ایم ما تدعو، جس کو تم پکارو، تو تدعو یہ اس کے بعد ایا جو ہے اس میں استفہام ہے، اور تدعو اس کے بعد آنے والا جو ہے یہ اس کا فعل ہے اور فعل متعدی ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ ایم ما یہ مفعول بنے گا اور تدعو فعل ہے۔ ایم ما مفعول اور فعل اسی پر واقع ہو رہا ہے، لہذا یہ مفعول ہے، اور تدعو اس کا فعل ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے ہے، تو فعل بھی اسی پر واقع ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں استفہام مفعول بنے گا۔ تو قاعدہ یہ ذہن میں آ گیا کہ جب اس میں استفہام کے بعد فعل لازم واقع ہو تو یہ مبتدا بنتے ہیں، اور اگر فعل متعدی اور فعل بھی اسی پر واقع ہو رہا ہو تو یہ مفعول بنتے ہیں۔ اور صورت بیان فرما رہے ہیں اور اس کی ضمیر یا اس کے متعلق پر واقع ہوں، اور اس کی ضمیر یا اس کے متعلق پر واقع ہوں تو یہ دونوں امر جائز ہیں، یعنی دونوں امر یعنی مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، من رأیتہ، ایک صورت اس کی یوں لگا لیں مبتدا بنانے کی صورت میں، کون ہے وہ جسے تو نے دیکھا، تو یہاں ایسی صورت میں من جو ہو جائے گا ضمیر اس کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم بنا لیں گے من کو مبتدا اور یہ خبر اس کی، اور اس کو مفعول بنانے کی صورت میں کس کو تم نے دیکھا، کس کو تم نے دیکھا، تو ہو ضمیر لوٹے گی من کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول کی ہے تو یہ من بھی مفعول بنے گا، تو یہ صورت مفعول کی ہو جائے گی۔ اسی طرح من رأیت اخاہ، اس کو مبتدا کی بنانے کی صورت میں کون ہے وہ جس کے بھائی کو تم نے دیکھا، تو یہاں من مبتدا بن جائے گا، اور رأیت اخاہ یہ پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اور مفعول بنانے کی صورت میں کس کے بھائی کو تم نے دیکھا، اب یہاں اخاہ کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی من کی طرف، اور یہ مفعول ہے تو یہ بھی مفعول بنے گا۔
اسی طرح تیسری صورت من تراہ اراہ، کون ہے جسے تم دیکھو گے میں بھی دیکھتا ہوں، تو یہ من مبتدا ہو جائے گا اور یہ پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اور اس کو مفعول والی صورت میں من کو مفعول بنائیں تو یوں کہیں گے جسے تم دیکھو گے میں دیکھوں گا، تو ہو ضمیر اب یہ من کی طرف لوٹے گی اور ترا کا فاعل انتا فاعل نکلے گا، اور ہو ضمیر یہ مفعول کی ہوگی جو من کی طرف لوٹے گی، اس لیے اب من جو مفعول بنے گا۔ اسی طرح من ترا اخاہ ارا اخاہ، کون ہے وہ جس کے بھائی کو تم دیکھو گے، تو اس صورت میں من جو ہے مبتدا بن جائے گا اور بعد والا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اور اگر اسی کو مفعول بنائیں من ترا اراہ، کس کے بھائی کو، جس کے بھائی کو، یعنی جس کے بھائی کو تم دیکھو گے تو میں بھی دیکھوں گا، تو اب ایسی صورت میں اخاہو کی جو ضمیر ہے وہ من کی طرف لوٹے گی، تو اخاہو حالت اس میں مفعولی میں ہے، تو اب یہ ضمیر مفعول کی من کی طرف لوٹے گی، تو اب من بھی جو ہو جائے گا یہ مفعول ہو جائے گا۔ اور اخاہ حالت نسبی میں ہے تو اب یہ جو ہے من بھی حالت نسبی میں ہوگا، یعنی مفعول بن جائے گا۔ تو یہ صورتیں ساری جو جائز ہو سکتی ہیں، یعنی ضمیر یا اس کے متعلق پر واقع ہو، متعلق یعنی کسی دوسرے سے وابستہ ہو، جیسے یہاں پر من رأیتہ جس کو تم نے دیکھو گے میں دیکھوں گا، کون ہے وہ جس کو تم نے دیکھا، یہ ضمیر ڈائریکٹ، اور یہاں یہ متعلق کی مثالیں ہو گئیں کہ کون ہے جس کے بھائی کو تم نے دیکھا، تو یہ ایک ذات کے اندر نہیں ہے، خود بعینی اس کے اندر واقع نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے متعلق پر، یعنی کس کے بھائی کو تم نے دیکھا۔ تو جب قاعدہ یہ نکلا کہ ضمیر یا اس کے متعلق پر واقع ہو تو دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، یعنی اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں من کو اور مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سبق تھا ہمارا 72واں سبق خلاصۃ النحو حصہ دوم کا، اور لاسٹ سبق تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے ہم تمرین نمبر 2 کو جو ہمارے طریقہ کار ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ ہم پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا تعلق طلبہ سے سننے پر موقوف ہوا کرتا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے دوسری تمرین کو پیش کریں گے اور اس کے بعد تیسری تمرین کو پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں، اس کے اندر غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو غلطی 3 جملے ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلا جملہ ہے ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فاعل بنتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہاں پر یہ تھا کہ ضمیر متصل، مرفوع وہاں لفظ نہیں تھا، تو ہم کہیں گے ضمیر متصل، ضمیر متصل فاعل نائب فاعل مفعول، ضمیر متصل فاعل نائب فاعل مفعول مجرور بحرف جر مضاف الیہ اور فعل ناقص یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے۔ اتنا ہمیں کہنا پڑے گا اس کے اندر کہ ضمیر متصل فاعل نائب فاعل مفعول مجرور بحرف جر مضاف الیہ اور فعل ناقص یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے۔ تو اس طرح سے جملہ ہم کہیں گے یہاں پر، تو یہ ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ بنتا ہے۔ درست نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، اسم یعنی جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، ضربتو میں تو نائب فاعل ہے، یہاں تو نہیں بولیں گے، یہاں تو کیوں ہو گیا، یہ بے لفظی ہو گیا۔ اب ہم اس کو بولیں گے تا، کیونکہ ایک حرف پر مشتمل ہے، اور قاعدہ جب ایک حرف پر مشتمل ہو تو بے اسمی پڑھتے ہیں، اور بے اسمی میں پڑھنے میں اسم کی صورت میں پڑھیں گے کہ گویا کہ وہ اسم ہے، تو ہم تو نہیں پڑھیں گے تا پڑھیں گے، تو آپ کہیں گے ضربتو میں تا نائب الفاعل ہے۔ تو یہ تمرین دوسری ہماری مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے، اب آئیے ہم جو ہے تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری تمرین میں کچھ جملے ہیں، ان کی ترکیب نحوی جو ہے کیجئے، ترکیب نحوی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے اندر 12 جملے ہیں، درجہ ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کیجئے۔ نمبر 1 جملہ ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے
تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے ان تمام نعمتوں پر جو عام ہیں اور شامل ہیں، اور احسانات کاملہ، اعلیٰ معنی نعمتیں احسانات پر، نعمتوں پر جو عام ہیں، شامل عام ہیں، اور اعلیٰ علیہ الکاملہ، اور ان احسانات پر جو کامل ہیں۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی: الحمد مبتدا، لام حرف جر، کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر اول ہوا ثابت اسم فاعل کا۔ اب اس کو یہیں چھوڑ دیں، اس کے بعد آئیں اعلیٰ حرف جر، نامائی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف، الشاملتی اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، نامائی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر اس کو بنا دیں معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد آ جائیں واو حرف عطف، اعلیٰ مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الکاملتی اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثانی ہوا ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی۔ الحمد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، لفظاً خبریہ معنی انشائیہ کیونکہ دعا پر مشتمل بھی ہے۔ نمبر 2 جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ فعل مضارع، انا واحد متکلم، انا ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر اور کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف اول، اور من حرف جر الشیطان موصوف، الرجیم صفت مشبہ ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت الشیطان موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ ثانی اعوذ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع، پانچویں قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ النوع موصوف، الخامس صفت، اور موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، حروف موصوف تنصب فعل مضارع معروف، ہی ضمیر اس کا فاعل، الفعل موصوف، المضارع اس میں منصوب، اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت فعلہ موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، تنصیب فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت ہوئی حروف موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر خبر ہوا نوع الاول مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 الترجی مخصوص بالممکنات، الترجی یعنی ترجی جو ہے ممکنات کے ساتھ خاص کی گئی۔ الترجی مبتدا مخصوص اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، بالممکنات جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ترجی موصوف کی، ترجی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو مخصوص مفعول اب ہوا نائب فاعل اور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ نمبر 5 ما ولا ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، ما اور لا اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ما اور لا یہ معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا، ما معطوف علیہ واو حرف عطف، لام معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، ترفعان فعل،
مضارع معروف، الف اس کا فاعل اور الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تنصبان فعل مضارع معروف، الف اس کا فاعل اور خبرہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، معاوضہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6، یا ہیا للنداء القریب والبعید، یا وہ ندائے قریب اور بعید دونوں کے لیے ہیں۔ یا جو ہے یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف حاضی کی، یا ہادی ہیا، یہ یا ہے، یا حاضی مبتدا اور یا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہیا مبتدا، لام حرف جر، ندائی مضاف، القریب معطوف علیہ، واو حرف عطف، بعید معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مضاف علیہ، ندا کا ندا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور، لام حرف جر کا جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فاعل کا، اور ثابت اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی، ہیا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7، من اخذ الکتابہ، کس نے کتاب لی؟ من اسم استفہام مبتدا، اخذ فعل، ہوا فاعل، الکتابہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی من کی، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 8، اعلم ان العوامل 100 عامل، جان لو کہ عوامل 100 عامل ہیں۔ اعلم فعل امر، انتا پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف مشبہ فعل موصول حرفی، عوامل اس کا اسم، 100 مضاف، عامل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، انا کی، انا موصول حرفی اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، بتاویل مفرد ہو کر مفعول بھی ہوا، اعلم فعل کا، اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 9، وجدت اللہ غفوراً، میں نے اللہ کو بخشنے والا پایا۔ وجدت فعل، تا ضمیر فاعل، کلمہ جلالت ذوالحال، غفوراً صفت مشبہ، ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال اللہ ذوالحال کا، ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، وجدت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10، حبذا زید راکباً، کیا ہی اچھا ہے وہ زید سوار ہونے والا، کیا ہی اچھا ہے وہ زید سوار ہونے والا۔ تو اب یہاں پر کہیں گے حبہ فعل مد ہے اور اس کے اندر زا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اس کو کہیں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، اور زیدن یعنی یہ ذوالحال ہے اور راکباً حال، ذوالحال حال سے مل کر کے پھر اس کی مبتدا مؤخر ہو جائے گی، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، یعنی سوار ہونے والا زید کیا ہی اچھا ہے۔ نمبر 11، نعمت المرأۃ زینب، زینب کیا ہی اچھی عورت ہے، زینب کیا ہی اچھی عورت ہے، کتنی اچھی عورت ہے، کیا اچھی عورت ہے۔ نعمت فعل مد اور المرأۃ اس کا فاعل، پھر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر مقدم، اور زید جو ہے مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فعل فاعل لفعلیہ ہو گیا اور زینب مبتدا ہے اس کی اور خبر مقدم ہے، خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہو جائے، یہ بھی صورت بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کتاب کے اندر یہ پڑھی۔ تو ہوا اس کی خبر نکال لیں، ہوا کو جو ہے اس کی مبتدا بنا دیں جو محذوف ہوگی، اور یہ جو زینب بنے گا یہ خبر بن جائے گا، تو نعمت المرأۃ ہیا زینب، اس طرح بنا دیں گے۔ نمبر 12، وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ جاننے اور اللہ اور حکمت والا ہے۔
کانا فعل ناقص کلمہ جلالت اس کا اسم، علیمن صفت مشبہ، ہوا ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے موصوف، یعنی کہہ دیں اس کی خبر اول بنا دیں اس کو، اور حکیمن اس کی خبر ثانی، مرکب صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر خبر اول اور حکیمن خبر ثانی۔ اب فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور بعض اس طرح سے یہ ترکیبیں کرتے ہیں کہ حکیم علیمن کو موصوف اور حکیمن کو صفت، لیکن ہم یہ بہتر یہ کہ اس کو آپ علیمن کو خبر اول بنائیں اور حکیمن کو اس کی خبر ثانی، پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا خلاصۃ النوح دوم کے سارے سبق 72 جو مکمل تھی آج آپ کی بارگاہ میں مکمل ہو گئی، آج یہ پیش ہوئی، اور یہ سلسلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے تمرینیں حتی الامکان کوشش کی کہ آپ کو پیش کریں درست طریقے سے، اور غلطی کا امکان ضرور رہتا ہے اس کے اندر، اگر کوئی ہماری کمی غلطی ہوئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ کسی طرح کے اگر فرمائشیں ہیں یا کسی طرح کی گزارشات ہیں یا کوئی اچھی رائے ہو ہمارے لیے، ہمارے مفید مشورے ہوتے تو آپ ضرور نوازیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔